السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو ذرا ہٹ کے. میں ذرا کھڑو, میرے ساتھ ہیں وسعت اللہ خان. اور آج کالرز ڈے ہے, آج بجٹ بھی آیا ہے. یقیناً آپ نے یہ بات سنی ہوگی. اگر آپ اس پر بات کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں, اور اگر آپ نہیں کرنا چاہیں تو اور بھی بہتر ہے, کیونکہ ابھی ہم نے پوری طرح اس کو تفصیل میں پڑھا نہیں ہے. اینی وے, پہلے کالر ہیں ہمارے عالم ضیاء صاحب کراچی سے. السلام علیکم عالم صاحب. وعلیکم السلام جناب. ہماری تو لوٹری نکل آئی. آج بڑے دنوں سے کوشش کر رہا تھا, آج میں نے کہا پہلے ہی فون کر لیتا ہوں, آپ کو زحمت دیتا ہوں. جی سر. میرے کچھ چند سوالات ہیں. بجٹ تو آتا ہی رہتا ہے ہر سال, بات نہیں, لیکن عرصے دراز سے, جب سے میں بچپن سے پڑھتا آ رہا ہوں اور سنتا آ رہا ہوں کہ ہم ایگریکلچر ایک کنٹری ہیں, 70% سے زیادہ ہماری جو ہے وہ پیداوار ایگریکلچر پہ بیسڈ ہے, ہماری ترقی اس پہ بیسڈ ہے. لیکن آج تک میں نے نہیں دیکھا یوں بات سے کہ کبھی پر ایکر ییلڈ پہ کسی نے کام کیا ہو, چاہے وہ پرائم منسٹر ہو, چاہے مارشل لا ایڈمنسٹریٹر آیا ہو, چاہے کوئی صدر صاحب آئے. کسی نے, میں نے آج تک نہیں دیکھا. بھائی ہمارے پاس اگر بندے نہیں ہیں اتنے تعلیم یافتہ, تو بھائی چائنا سے لے لو یار, امریکہ سے لے لو. آئی ریممبر 1966 ایک ڈاکٹر لارڈ آئے تھے, میری عمر اس وقت اراؤنڈ 80 ایئرس ہے. جی. ڈاکٹر لارڈ آئے تھے اینڈ میرے بہنوئی وہاں, انہوں نے ان کو مجھ سے انٹروڈیوس کرایا تھا. میں نے ان کو بہت گائیڈ کیا تھا. یہاں پہ کراچی کی بات کر رہا ہوں, میں یہیں پلا بڑا ہوں زیادہ تر, میری تعلیم بھی یہیں سے ہوئی ہے, انجینئرنگ. اینی وے, بات یہ ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو کہ ہماری حکومت کو کرنی چاہیے, خاص طور سے پر ایکر ییلڈ بہت کم ہونا چاہیے. جب اسرائیل اپنے ریگستان میں سنترے اگا سکتا ہے, اورنجز اگا سکتا ہے نئی ٹیکنالوجی, تو ہم اپنی ییلڈ کو نہیں بڑھا سکتے. نمبر 2, سی پیک پہ سیکورٹی جو ہے وہ جو ہمارے حافظ فیلڈ مارشل صاحب ہیں, ان کی سیکورٹی ہونی چاہیے تاکہ اس پہ پروگرس جلد از جلد ہو. میرے چائنیز بھائیوں کو, میرے چائنیز انجینئرس کو کام اس پہ رک جاتا ہے. نمبر 3, اسٹیل ملز پہ آج تک کوئی نہیں سوچ رہا کہ کیا کرنا ہے. اس کو کوڑیوں کے دام بیچ رہے ہیں تو بیچ دو یار. میرے خیال میں تو اتنی اچھی انڈسٹری ہے, اسٹیل مل ایک ہی آپ کے یہاں ہے, اس کو ریوائیو کروائیں, گوڈے پکڑیں رشیا کے جا کے اور اس کو چلوا دیں پلیز. میری یہ خواہش ہے اور میری یہ دعا بھی ہے اور آپ سے استدعا بھی ہے کہ اس پہ میری آواز اوپر تک پہنچائے. نمبر 2, آٹوموبائل جو ہماری انڈسٹری ہے, جسے ہم ہونڈا, سوزوکی اور ٹویوٹا اور پلا یہاں پر بنا رہے ہیں, بنا کیا رہے ہیں, اسیمبل کر رہے ہیں, اس میں اس کو لمٹ کر دیں 1300 سی سی. 1300 سی سی سے اوپر جو بھی گاڑی صاحب بہادر منگانا چاہ رہے ہیں وہ C&F ویلیو کا 200 ٹائمز ڈالر میں طے کریں. ضرور لیا ہے کیونکہ ہمیں تو ڈالر کی ضرورت ہے بھائی. ٹھیک ہے, کیوں نہیں کیا جا رہا؟ بہت ظاہر. ٹھیک ہے جی. پر ایکر ییلڈ بڑھانے کی باتیں تو میں بھی مطلب بچپن سے ہی سن رہا ہوں, کرنے میں پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے. جہاں تک آپ کے باقی پوائنٹس ہیں تو آئی تھنک ہم اگری کر سکتے ہیں. آخری بات ان کی مجھے سمجھ میں نہیں آئی تھی, وہ گاڑیوں والی. ہاں, وہ 1300 سی سی والی جو ہے وہ یہاں بنائیں اور باقی جو ہے اس پہ 200% امپورٹ ڈیوٹی والوں کو لگائیں. اوکے فائن, فیئر انف. اور تجاویز. سیف الرحمان کراچی سے. جی السلام علیکم. کیسے مزاج آپ لوگ, ٹھیک ٹھاک ہیں؟ بس خیریت. اچھا, میں بیسیکلی بات کرنا چاہوں گا, بجٹ تو ابھی ہے, آپ نے صحیح کہا کھوڑو صاحب نے کہ نا ابھی پڑھیں گے پھر بات کریں گے اس پہ. یہ 3 دن پہلے نثار کھوڑو صاحب نے جو پروگرام ایک کیا تھا جس میں ماشاء اللہ ہمارے دوست وسعت اللہ خان صاحب بھی تشریف فرما تھے, اگر آپ اجازت دیں تو اس کے بارے میں 2-3 گزارشات کر دوں. جی جی اچھا جی, بیسیکلی بات یہ تھی کہ وہ کراچی کو جو ہے نا وہ وفاق کے حوالے کرنے کی بات ہو رہی تھی, کراچی اور گوادر دونوں کو. تو میرا جو پہلا سوال آپ لوگوں سے کہ اس کے اوپر زیادہ آوازیں صرف سندھ میں کیوں اٹھ رہی ہے؟ مجھے بلوچستان جیسے ایسی آوازیں نہیں آ رہی کہ گوادر کو بھی حوالے کرنے کی بات ہو رہی تھی, تو وہاں سے ایسی کوئی آواز آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے؟ اس پہ مجھے آپ کمنٹس کیجیے گا, میرے سوالات نوٹ کر لیں. دوسری بات یہ کہ نا یہ جو ہے نا, میرا اس کے اوپر ایک نقطہ نظر یہ ہے کہ شاید شہری سندھ کی ایک بڑی تعداد ایسی بھی ہے جو کہ چاہتی ہے کہ کراچی ایک الگ صوبہ بنے. بہرحال یہ ایک جمہوری حق ہے ان کا, وہ رائے رکھنے میں کوئی حرج تو نہیں ہے. اب وہ بنتا نہیں بنتا ایک الگ بات ہے, لیکن یہ بیسیکلی
اس کے اوپر بات ہوئی اس پروگرام میں, بہت سارے اسپیکر سے جنہوں نے بات کری. اچھا سب نے یہ جو ہے نا مطلب یہ کہا کہ مطلب اس طرح کی چیزیں ہیں, لیکن کسی نے اس ٹاپک پہ وہاں بات نہیں کی. میں وسعت اللہ صاحب سے چاہوں گا کہ اگر کسی نے بات کی ہو کہ بھائی یہ آواز آ کیوں رہی ہے کہ ہمیں الگ صوبہ کرو, اس کے پیچھے کسی نے کوئی بات نہیں کری. تیسری بات جو تھی کسی نے نہیں کری وہ یہ تھی کہ سب نے وہاں پہ پیپلز پارٹی کو برا بھلا کہا. خیر مجھے بھی کوئی اس سے محبت نہیں ہے, لیکن بات یہ تھی کہ ایک پوائنٹ جو ریز نہیں ہوا وہاں پر وہ یہ کہ بھائی دوسری پارٹیاں جا کے اندرون سندھ میں کام کیوں نہیں کرتی ہیں, تو وہ اب موقع دے دیتی ہیں پیپلز پارٹی کو. اور چوتھی اور آخری بات یہ تھی کہ وہ ایک بات جو کہ ہمارے مظہر عباس صاحب نے انڈائریکٹلی کہی کہ وہ میثاق جمہوریت میں یہ طے ہوا تھا کہ جو اپوزیشن کا لیڈر ہوگا وہ جو ہے پروونشل کون سی فائنل کون سی کہہ رہی ہے پبلک اکاؤنٹ کمیٹی, یس, اس کا چیئرمین ہوگا پی ایس سی کا. اچھا وہ ماشاءاللہ کھولو صاحب جو خود بیٹھے ہوئے پروگرام آرگنائز کرے تو وہ ماشاءاللہ خود پی ایس سی کے چیئرمین ہیں. یعنی یہ تو کسی نے اس خلاف ورزی کا کوئی مطلب انہوں نے انڈائریکٹلی کہا تھا مظہر عباس صاحب نے, لیکن کسی نے مطلب یہ ان سے ڈائریکٹلی گزارش نہیں کری وہاں پر. تو یہ کچھ چیزیں ایسی تھی جو وہاں پہ مجھے مسنگ فیل ہوئی, اور کچھ چیزوں کے مجھے جواب نہیں ملے. تو یہ پوائنٹ جو ہیں اگر آپ نے نوٹ کر لی ہو تو کائنڈلی اگر آپ جواب مرحمت فرمائیں گے تو بڑی مہربانی ہوگی. ٹھیک ہے, تھینک یو. پہلے آپ نے کہا کہ گوادر کے بارے میں بلوچستان میں بھی کوئی آواز اٹھ رہی ہے یا نہیں. ہاں بالکل اٹھ رہی ہے, اور نہ صرف گوادر کے بارے میں سوالیہ نشان ہے بلکہ جو وسائل کی تقسیم کا مسئلہ ہے وہ بلوچستان کو پرانی شکایت ہے, وہ بھی مختلف طرح سے مسلسل آواز اٹھ رہی ہے. باقی وہاں یہ بات نہیں ہوئی ہے کہ سندھ کو تقسیم کیا جائے یا کراچی صوبہ بنایا جائے یا سکھر صوبہ بنایا جائے. صرف یہ بات ہوئی کہ کیا کراچی کو مرکز کے حوالے کیا جا سکتا ہے. تو اس میں ظاہر ہے کہ وہ ایک بہرحال آئینی طریقہ ہے. آئینی طریقہ تو یہ ہے کہ آرٹیکل 239 جو ہے آئین کا, اس کے تحت اگر کسی صوبے کے جغرافیے میں رد و بدل ہے تو اس کے لیے پارلیمنٹ کے دونوں ایوان 2/3 میجورٹی سے قرارداد منظور کریں, اور پھر اس صوبے کی اسمبلی بھی 2/3 میجورٹی سے اپنا وہ رضامندی ظاہر کرے کہ ہاں ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. ظاہر ہے کہ یہ امپاسبل ہے جو موجودہ حالات ہیں اس میں. تو اس طرح کی باتیں ہوئیں. باقی لگتا ہے کہ آپ بھی اس سیمینار میں موجود تھے, تو آپ کے سامنے اگر تھے تو ساری باتیں آپ کے سامنے ہیں, لہٰذا دوبارہ دہرانے کی انہیں ضرورت نہیں ہے. اور اگر آپ نے صرف ٹکڑے دیکھے ہیں تو کاش آپ سیمینار میں ہوتے. کویشچن اینڈ آنسر سیشن تھا اس میں؟ نہیں, اس میں نہیں تھا. اس میں نہیں تھا. چلیں اگر ہوتا تم کو شاید موقع ملتا ہے یہ سوال پوچھنے کا. محمد یونس ہیں اسلام آباد سے. السلام علیکم. جی جی السلام علیکم سر. سر آپ کا پروگرام ابھی میں دیکھ رہا تھا. ویسے تو میں پروگرام دیکھتا ہوں, لیکن آج کوئی پرسنل مسئلے کے لیے میں نے عرض کی ہے. بجٹ آپ کے سامنے آ چکا ہے, تو اس میں جو سرکاری ملازمین ہیں ان کے ساتھ بڑا مطلب کہ وہ 7% کا مطلب ہے کہ ایک آٹے کی گتھی بھی اس سے نہیں آئے گی نا. تو پینشن بھی 7% جنہوں نے بنائی ہے, بہت ملازمین پریشان ہیں, ریٹائرڈ خاص طور پہ. تو 20-22 یا 24 ہزار پینشن ہے, تو اس میں کیسے بجٹ گھر کا بنے گا, یا 40,000 روپے ہے اس سے کیسے بنے گا. تو اس میں کچھ تھوڑا سا آپ روشنی ڈالیں تاکہ کوئی گورنمنٹ تک کوئی بات جائے کہ مہربانی فرمائیں. ایسے ہی بنے گا یونس صاحب جیسے 7% کے بغیر اب تک بنتا آیا ہے, اب 7% کے ساتھ بن جائے گا. ظاہر ہے کہ اس پہلے بھی اللہ ہی دے رہا تھا, ابھی بھی اللہ ہی دے گا. ایسی ہی صورتحال ہے. آپ یہ آواز عوام کی ظاہر ہے کہ آواز میڈیا کے تھرو ہی جا رہی ہے, تو آپ کی آواز جا رہی ہے, اسی لیے ہم آپ سے بات کر رہے ہیں. گورنمنٹ کو تھوڑا سا یہ سوچنا چاہیے کہ ان کی اپنی تنخواہیں بڑھیں تو 600% بڑھ جاتی ہیں. جب چھوٹے ملازم بیچارے آج دھوپ میں احتجاج کرتے رہے کہ مہربانی کرے مہربانی, لیکن کوئی مہربانی نہیں ہوئی. جی ایسا ہی ہے. تھوڑا سا آپ کو 2-4 منٹ بات کر لیں تو بڑی مہربانی ہوگی آپ. جی بالکل جی. دیکھیں ظاہر ہے آج وزیر خزانہ نے کوئی 1 گھنٹے سے زیادہ بات کی ہے, تو ہم 2-4 منٹ کیا بات کریں. یہی ہے. ظاہر ہے 7% انکریز لوگوں کو کافی تو نہیں ہے. چلیں راہیل اشد صاحب واپس آ گئے ہیں. راہیل بھائی کیسے ہیں آپ؟ میں بھی ذرا بھائی آج بجٹ کے حوالے سے بات کروں گا. ابھی بھائی نے بات کر دی, اب اس میں بیچارے انہوں نے احتجاج تو کیا تھا. تو ایک بات میں آپ سے کہنا چاہتی ہوں کہ پاکستان میں جو المیہ ہے کہ زیادہ تر آپ دیکھیں جب سے ہے کہ کوئی پولیٹیکل جو MNA ہوتا ہے وہ نہ وزیر خزانہ ہوتا ہے, بہت کم رہے ہیں. ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیجئے, حفیظ شیخ صاحب کدھر گئے, شوکت ترین صاحب ابھی یہ
बजट पेश कर दिया इन्होंने, अब ये आज हैं कल नहीं है, कोई IMF चला जाता है, कोई वर्ल्ड बैंक चला जाता है। इनको पाकिस्तान के कॉमन मैन की सफरिंग का नहीं पता। अभी औरंगजेब साहब का था कि जी हम तनख्वाहें बढ़ाएंगे कि एक आदमी की इतनी कर देंगे कि गुजारा हो जाएगा। मैं कहता हूँ जो 40-50 हज़ार रुपए है औरंगजेब साहब, आप उसमें एक महीने क्या एक दिन का अपना गुजारा करके दिखा दीजिए आप। मतलब मीडिया में बैठ के आपको झूठ बोलने की कि जी 50-60 हज़ार हम कर देंगे और उसमें आराम से घर का खर्चा हो जाएगा। तो भाई खर्चा देखे ना, महंगाई, आप पेट्रोल लेवी बढ़ा देते हैं, 4 रुपए पेट्रोल खत्म करते हैं, खामोशी से लेवी बढ़ा देते हैं। गैस देख लीजिए, मेरा इस महीने का गैस का बिल 700 रुपए है, टैक्सेस और सारे मिला के 5,500 रुपए है। मतलब गैस हम जितनी मैक्सिमम कम इस्तेमाल कर सकते हैं तो एक तो है नहीं। उसके बाद देखिए इस तरह इन्होंने गरीब की सफरिंग के लिए नहीं सोचते, क्योंकि ये एक इलेक्टेड नुमाइंदे नहीं है। देखिए इलेक्टेड नुमाइंदा होगा ना, उसको अवाम में जाना पड़ेगा, अवाम में जाएगा तो उसको पता 4 साल 5 साल के बाद यही अवाम मुझे गिरबान से पकड़ के बोलेगी कि आपने हमारे लिए क्या किया। तो मेरा सवाल ये कि हमारे पास कोई पॉलिटिकल बंदा क्यों नहीं फाइनेंस मिनिस्टर बनता, या कोई सेनेटर बन जाता, या बाहर से। अच्छा राहिल भाई, एक बात बताएं, माजी में आपको कोई याद है कोई पॉलिटिकल फाइनेंस मिनिस्टर, पॉलिटिकली लाइक इलेक्टेड फाइनेंस मिनिस्टर? सिर्फ एक आए जो मेरी नजर में है वो असद उमर साहब थे, और एक आपको याद होगा मोहम्मद खान जनेजो में यासीन भट्टो थे, जिनके बारे में कहा जाता है कि अभी फाइनेंस सेक्रेटरी जो है उस वक्त के, वो सारा उनका बजट बना के देते। तो उसके बाद से आप देखें सारे टेक्नोक्रेट बनकर आए हैं हमारे। जो मतलब जो मुंतखब नुमाइंदे थे जो फाइनेंस मिनिस्टर बने हैं, उन्होंने क्या तीर मारा? उन्होंने कोई इनसे बेहतर काम या बुरा काम? इसहाक डार भी थे। इसहाक डार भी तो इलेक्टेड ही है। बल्कि सबसे ज़्यादा पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज़्यादा अरसे तक रहे मुख्तलिफ टेन्योर्स में मिला के अगर देखा जाए। तो ये नहीं होता। आई थिंक ये पैमाना नहीं है शायद, स्ट्रक्चर ऐसा है। मुझे भी बिठा दें तो ऐसा ही बजट बनाऊंगा। हाँ, आई मीन चाहे अब ये वोट लेकर आए या वोट ना लेकर आए, गेम तो एक ही है ना, कोई ज़्यादा मैंने नहीं ख्याल कोई से ज़्यादा फ़र्क पड़ता। मोहम्मद रियाज हैं कराची से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम सर। कैसे हैं मेरे दोनों भाईजान, ठीक हैं? बिल्कुल सेट, आप सुनाएं। अच्छा सर, मैं बात ये करना चाहता हूँ, मेरा ताल्लुक फायर की फील्ड से, जो मुल्क के अंदर हादसात हो रहे हैं ना, फायर की फील्ड से। जी जी जी, जी, ऑयल ठीक है, रिफाइनरी से ठीक है, मेरा जी, जी, ताल्लुक जी। रहा है 35 ईयर। ओके। तो मैं ये बात करना चाहता हूँ कि कराची के अंदर बहुत बड़ा वाकया हुआ था, एक बुशरा जैदी का एक्सीडेंट हुआ था। जी। उसके बाद से फिर फायर की अपना ये जितने भी ड्राइविंग का जो मामला था ना, हैवी ट्रैफिक का, हैवी व्हीकल का, उसके लिए फिर ये हुआ था, कराची ट्रांसपोर्ट ने एक हफ्ते का कोर्स शुरू किया था, ट्रेनिंग कोर्स। उसमें वो ट्रेनिंग देते थे और बाकायदा उनका लाइसेंस रिन्यू नहीं होता था उस वक्त तक जब तक वो कोर्स ना कर लेते थे। दूसरा ये कि जो हैवी व्हीकल है ना, उसके साथ एक फायर एक्सटिंग्विशर लाजमी होना चाहिए। सही। तो फायर प्रोड्यूस हो जाती है, फायर को कोई कंट्रोल करने का कोई तरीका नहीं होता। बिल्कुल सही। तो बस मेरी ये रिक्वेस्ट है और ये अर्ज है, जो हमारा फेडरल सिविल डिफेंस ट्रेनिंग स्कूल है कराची के अंदर और इस्लामाबाद, लाहौर में, इनके नुमाइंदगान को बुलाया जाए किसी भी टीवी चैनल पे और उनसे राय ली जाए और वो मशवरा अच्छा देंगे और इंशाअल्लाह ताला गाइडलाइन देंगे। जो हादसात हो रहे हैं इसका तदारुक किया जाएगा। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है सर। ठीक है, बहुत अच्छा है। मेरा ख्याल है रियाज साहब बिल्कुल जायज़ बात है। पता है, मैं CPR भी हर बंदे को ही आनी चाहिए, बेसिक्स। पहले होता था तालीमी इदारों में बच्चों को सिखाने की कोशिश की जाती थी, फिर वो कभी होता था कभी नहीं होता। अब तो बिल्कुल ही नहीं होता। मेरी एक दफ़ा मुझे याद है एक्सप्रेस न्यूज़ में मैं था, तो वहाँ पर हमारी बाकायदा ट्रेनिंग हुई थी। हाँ, तो आई वाज द वर्स्ट इन द क्लास, लेकिन फिर भी एक तो चीज़ें मैं सीख। कॉन्सेप्ट तो आप कॉन्सेप्ट हो गया, लेकिन फिर आपको थोड़ा बहुत रिफ्रेश भी करना चाहिए। लेकिन ये कुछ चीज़ें हैं जो सबके लिए आना ज़रूरी है। आई मीन जैसे अभी पिछले कुछ दिन कबल ही जब बात हम कर रहे थे ना एसिड अटैक्स पर, तो मैंने एक बहुत अच्छी एक गाइड भी पढ़ी थी कि अगर आपके सामने खुदा ना खास्ता या आप पर कोई ऐसी वारदात हो, एक्सीडेंटल हो, डिलिबरेट हो, जो भी हो, और किसी के ऊपर तेज़ाब गिरा हुआ, तो आपको क्या करना चाहिए। तो उसमें बहुत अच्छी तजावीज़ थी कि एक तो उस वक्त कोई आप ऑइंटमेंट और इस तरह की क्रीम व्रीम के बारे में मत सोचें। उस वक्त आपने सिर्फ जितना सबसे ज़्यादा पानी आप डाल सकते हैं ना, साफ़ पानी,
دھونے کے لیے. اگر آنکھوں میں گیا ہے تو آنکھوں کو کھلا رکھیں اور اس کے اندر مسلسل پانی ڈالتے رہیں. اب بہت چیزیں ہوتی ہیں جو لوگوں کو پتہ نہیں لگتی. جیسے کہ جب ہماری فرسٹ ایڈ کی ٹریننگ ہوئی تھی تو ہمیں یہ بتایا گیا تھا کہ فرض کریں کہ کوئی حادثہ ہوا ہے, ایکسیڈنٹ ہوا ہے اور آپ کو ایک بندہ ملا ہے روڈ پر. اچھا, ہماری پہلی جو انسٹنکٹ ہوتی ہے نا کہ یار اس کو اٹھا کے کہیں سائڈ پہ رکھو. اچھا, یہ آپ نہ کریں کیونکہ آپ کو نہیں پتا اس کی گردن کو کوئی چوٹ ہے. آپ جس طرح اٹھا رہے ہیں اس سے اور مزید کوئی چوٹ ہو جائے. اور پہلا ہمارا ہوتا ہے اس بندے کو پانی پلاؤ. ایک بڑا نیچرل ہیومن انسٹنکٹ ہے نا, یہ تکلیف میں ہے اس کو پانی پلاؤ. لیکن اگر اس کے حلق میں کوئی obstruction ہے یا اس کی اگر گردن مڑی ہوئی ہے تو وہ جان لیوا بھی ثابت ہو سکتی ہے. تو یہ جو بہت بیسک چیزیں ہیں جو میرا خیال ہے کہ لازم ہے کہ سب کو جاننی چاہیے. اب آگ کی بات کی ریاض صاحب نے, اور میرا خیال ہے کہ بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے, ہم نے یہاں پر کئی بار اس طرح کی دیکھے ہیں نا. تو کیا ہمیں پتہ بھی ہے کہ اگر ہمارے گھر میں آگ لگے ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ کون سی آگ ہے جس پہ پانی کام کر سکتا ہے اور کون سی الیکٹریکل فائر ہے جس میں اگر آپ پانی لگائیں گے تو وہ مزید خراب ہوگا؟ تو دیز آر ویری بیسک تھنگز جو بدقسمتی کے ساتھ ہم نہیں جانتے. وی شوڈ نو دیٹ. جی شریف ملک صاحب خوشاب سے. السلام علیکم ملک صاحب. وعلیکم السلام. میری طرف سے دانیز کی ساری ٹیم کو سلام جناب. وعلیکم السلام. آج کے دو برننگ ایشوز ہیں آج کے دن کے. ایک تو ہمارا وفاقی بجٹ جو ہے وہ پیش کیا گیا ہے, اور دوسرا ثانیہ بلدیہ کے جو 2 ملزمان تھے زبیر چریا اور عبد الرحمان بھولا, وہ دونوں بری ہو گئے ہیں. ریاست میں 250 لوگوں کو آج انصاف مل گیا ہے. دیکھیں انصاف, میں نے آپ کو یاد ہوگا پہلے بھی ایک پروگرام میں بتایا تھا کہ جو مظلوم ہے نا ریاست نے انصاف اس کو دینا ہوتا ہے. 250 لوگ جو مرے تھے نا, انصاف ان کا حق تھا. انہیں کیا ملا ہے؟ کچھ نہیں. دوسرا سر, آج بجٹ کے بعد وزیر اعظم صاحب نے فرمایا کہ آج سے ہماری ترقی کا ایک نیا سفر شروع ہو رہا ہے. میری وزیر اعظم صاحب سے گزارش ہے کہ جناب آپ جس راستے پہ چل رہے ہیں نا, یہ راستہ منزل کی طرف جاتا ہی نہیں ہے. ہم ایک ایسے ملک میں رہتے ہیں جہاں بجلی چوری ہوتی ہے, اور جو بجلی چوری ہوتی ہے اس کی قیمت وہ لوگ ادا کرتے ہیں جو بجلی چوری نہیں کرتے. اسی طرح اس ملک میں ٹیکس چوری ہوتا ہے, اور جو ٹیکس چوری ہوتا ہے وہ ٹیکس وہ لوگ ادا کرتے ہیں جن کی آمدنی ٹیکسیبل ہے ہی نہیں. 50,000 سے کم جن کی آمدنی ہے اس پہ ان لوگوں پہ انڈائریکٹ ٹیکسز لگائے گئے ہیں, اور پیسہ چوری ہونے والا ٹیکس جو ہے وہ ان کی جیبوں سے نکالا جاتا ہے. گزارش یہ ہے کہ ہماری بنیادی جو سب سے بڑا ہمارا مسئلہ ہے وہ مسئلہ ہے انرجی کا. ہمارے پاس کرائسس ہے. جب ہمارے پاور پلانٹس لگائے گئے تھے IPP, ابھی پچھلے دنوں میں دیکھ رہا تھا کہ 45,400 میگا واٹ ہماری انسٹالڈ کیپیسٹی ہے, جبکہ ہماری پیک آورز میں جو ریکوائرڈ ہے وہ 22,000 بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب IPPs کو جب نیپرا نے لائسنس جاری کیے تھے, جب ان کے ریٹس اپروو کیے تھے, کیا وہ لوگ دیکھے؟ وہ تو بیوروکریسی نے کیے تھے, بیوروکریٹ سے جنہوں نے کیے تھے. اسی طرح ہمارے گھروں سے گیس لے لی گئی, پورے ملک میں CNG اسٹیشن لگا دیے گئے, پوگرا نے ان کو لائسنس جاری کر دیے, ان کے ریٹس جو ہے وہ عام ریٹ سے کم کر دیے گئے. ہم نے گاڑیوں میں وہ گیس پھونک دی, آج ہمارے گھروں کے چولہے ٹھنڈے ہو گئے. گزارش یہ ہے کہ جب تک ہمارے پاس انرجی کا کرائسس ریزالو نہیں ہوتا, نہ تو ہماری انڈسٹری چل سکتی ہے, ٹھیک ہے, نہ ہم ترقی کی طرف جا سکتے ہیں. دیکھیں اس ملک میں 3 چیزیں سب سے اہم ہوتی ہیں: تعلیم, صحت, انصاف اور تحفظ. 4 چیزیں ہو گئی. ہماری حکومتوں کی یہ کبھی بھی ترجیح رہی ہی نہیں ہے. نہ ہماری حکومتوں کی ترجیح تعلیم ہے, سب سے کم بجٹ جو ہے وہ تعلیم کے لیے یا صحت کے لیے رکھا جاتا ہے. تعلیمی ادارے ہم لوگ پرائیویٹائز کر رہے ہیں, پرائیویٹ سیکٹر کو دے رہے ہیں. ہسپتال ہم لوگ پرائیویٹ سیکٹر کو دے رہے ہیں کہ آئے دن کی نجکاری کی جا رہی ہے. جب ہم نے سب کچھ نجکاری سے لینا ہی, ہم نے پرائیویٹ سیکٹر سے خرید کے لینا ہے, تو پھر ہم لوگ ٹیکس کی بات کریں. گزارش یہ ہے کہ ہمارے حالات اس وقت تک نہیں. دیکھیں ایک دفعہ, کم از کم ایک دفعہ فری اینڈ فیئر الیکشن کروائیں, ٹھیک ہے. اور ہم نے جو ڈیسٹینیشن چنی تھی نا 1950s کے ایرا میں کہ ہم نے امریکہ کے ساتھ جانا ہے, ہم لوگ جب آزاد ہوئے تھے نا برطانوی سامراج, تو یہ آپ نے جو بیسک جو بات تھی وہ اب کر لی ہے, تو اب ہمیں بریک بھی لینا ہے. لیکن آپ کا جو جسٹ ہے وہ آ گیا ہے کہ یہ جو بنیادی مسئلہ ہے گورننس کا, اور اس کی ظاہر ہے آپ نے بہت ساری مثالیں دے دی ہیں. اگر کوئی سننے والا ہو تو پھر بات ہے. تھینک یو سو مچ فار کالنگ. ایک وقفہ لے لیں. ویلکم بیک. قادر جنیجو صاحب ہیں ایک بار پھر حیدرآباد سے. جی آواز آ رہی ہے؟ وعلیکم السلام. جی السلام علیکم. وسط اللہ خان.
اور زرار صاحب یار اب یہ ہے کہ میں کل ایک سبق سیکھا ہوں اور وہ سیکھا ہوں میرے استاد جو ہیں وسط اللہ خان، انہوں نے کل سکھایا ہے مجھے ایک اعلان کل. تو اعلان یہ تھا کہ بھائی ہمارے جو ہے نا وہ آصف منیر صاحب زندہ آباد، پاک افواج زندہ آباد، اور یہ جن کے کام وام سارے ہیں سب زندہ آباد. اس کے بعد جو ہے نا وہ اپنے کام کی بات کرو. میں نے ان کا کل پروگرام دیکھا تھا، یہ کسی سیمینار میں تھے اور وہ اچھا سیمینار تھا، میں نے پورا اس کو دیکھا تھا. سب نے اچھی باتیں کی، مظہر صاحب نے بھی اچھی بات کی، وسط اللہ صاحب نے بھی اچھا بولا، نورالدہ شاہ نے بھی اچھا بولا. اور یہ ایسے جو ہے نا وہ لوگوں کے ذہن کو کھولتا ہے، یہ اس قسم کے سیمینار جو ہے نا وہ پیپلز پارٹی نے اپنی ہی حکومت پہ جو ہے نا وہ سیمینار کرا کے اور تنقید بھی برداشت کی. اور نثار کھوڑوں نے جو کہا کہ بھئی ہم تنقید سننے کے لیے بھی آئے ہیں اور سنی. بات یہ ہے کہ جو موضوع سلیکٹ کیا گیا تھا وہ زبردست تھا کہ بھائی ایک آپ کا جو ہے نا وہ دیکھو نا وہ دو چیزیں ہوتی ہیں نا. کسی نے کل کہا کہ ایک ہوتا ہے وطن، ایک ہوتا ہے ملک. وطن کا مقصد ہے جہاں پہ آپ کے بڑے جو ہے نا وہ وہاں جو دفن ہوئے ہوں سب، اور ہمیں بھی ادھر ہی جانا ہے، ادھر ہی رہنا ہے. اور ملک ہوتا ہے جو بعد میں کسی ٹیریٹریز کو بڑھا کے بیان بنا ہو، اس کو ملک کہتے ہیں. تو یہ ہے کہ اب کیسے یہ بات یہ کرتے ہیں، یا کس قسم کی یہ سوشل میڈیا پہ آ گیا بھائی یہ ہو گیا. ہاں ٹھیک ہے قادر جنید صاحب، یہی جو باتیں انہی کے ظاہر ہے ان کو کلیئریٹ کرنے کے لیے سیمینار تھا اور ہم لوگوں کو بلایا بھی گیا تھا. تو ظاہر ہے کہ جو باتیں اس سیمینار میں ہو گئیں وہ اب سوشل میڈیا پہ بھی ہیں، تو اب ریپیٹ آپ کریں گے بھی تو اس سے آگے کی بات ہے. آج کے بجٹ کے بارے میں کچھ کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ بجٹ کے بارے میں یار کیا میں کہوں گا کہ ہم جو ہے نا انتظار کرتے ہیں کہ بھئی بجٹ آ رہی ہے اور بجٹ آ گئی، لیکن بات ہے کہ میں تو ہوں کہ 74 سال جو ہو گئے ہیں پاکستان کو، اسی میں آپ بتائیں کہ کسی بجٹ نے کسی عوام کو کوئی فائدہ دیا ہے آج تک؟ ٹھیک ہے، یہ تو آپ نے ایک مجموعی بات کر دی. ایک ظاہر ایک عوامی تاثر یہی ہے کہ بجٹ کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ عوام کو فائدہ نہ ملے. تھینک یو سو مچ. اگلے ہفتے ہوپ فلی آپ کی کال دوبارہ آئے گی. مظہر علی شاہ صاحب ہیں کراچی سے. السلام علیکم جناب آپ دونوں کو. وعلیکم السلام. ہاں بجٹ تو آج ہی آیا ہے، ہم نے تھوڑا یہ خوشی ہوئی ہے کہ 7% پینشن بڑھے گی. باقی جو مہنگائی ہوگی اس کے بارے میں اگلے ہفتے جو بات ہوگی انشاءاللہ. اصل میں نے بات تو کرنی تھی، گاؤں جاتے ہیں تو پانی کا مسئلہ جو ہے پانی بہت خراب ہو گیا اس لیے. لیکن 3 دن پہلے آپ لوگوں نے ایک پچھلے سال بھی میں نے فون کیا تھا، آپ کے پاس تو 20 فون آتے ہیں ہر جمعے کو، یاد نہیں ہوگا. یہی واقعہ ہوا تھا تیزاب گردی کا پنجاب میں، جس کے جواب میں نے فون کیا تھا. تو اب بھی یہ 3 دن پہلے آپ نے فون کیا. یار یہ دیکھیں نا، یہ جو انہوں نے اس کو جس نے تیزاب گرایا ڈاکٹر پہ، اس کو اتنی آسان موت دے دی ہے. اس کا یہ حل، اس کی یہ سزا ہی نہیں ہے. سزا تو یہ ہے کہ بھائی اس کے اوپر بھی اتنا ہی تیزاب ڈالا جائے. تو وہ بھی تو روز مرے نا جناب. میں نے یہ کہا تھا کہ پچھلے سال بھی یہ کہا تھا کہ قرآن شریف میں بھی یہی ہے کہ دوسری سزاؤں کے ساتھ زخم کے بدلے زخم، جتنا میں نے زخم لگایا اتنا ہی جو ہے وہ مجھے زخم لگنا چاہیے. تو یہ تیزاب گردی کا جب تک آپ یہ حل نہیں نکالیں گے، تیزاب گردی کا سزا تیزاب گردی جی اس معاملے پہ یہ جو خبر تھی اس کے پس منظر میں ہم نے بڑی تفصیل سے یہاں بات بھی کی تھی. تقریباً آدھا پروگرام جو ہے اس پہ بات ہوئی تھی. تو ظاہر ہے کہ ہم بات ہی کر سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ کہ آپ نے دوبارہ یاد دلایا کہ یہ پچھلے ہفتے ہم نے کور کیا تھا واقعہ. قمر عالم صاحب کراچی سے. السلام علیکم. جی السلام علیکم. ویسا صاحب بجٹ کا آج ہم نے دیکھا ان کی کوئی خاطر خوشی نہیں ہوئی. اچھا سرکاری ملازمین کی تنخواہ میں 7% اضافہ، پینشن 7%. آپ یہ بتائیے انفلیشن ریٹ تو ہمارا 25% ہو چکا ہوگا اور اس چیزیں پر کنٹرول بھی نہیں ہے، گورنمنٹ کنٹرول کرنا بھی نہیں چاہتی. اور یہ تو ہو گئے گورنمنٹ سیکٹر کی. جو پرائیویٹ سیکٹر میں لوگ کام کرتے ہیں 80% 70% لوگ، کیا ان کی زندگیوں میں کچھ اثر پڑنا چاہیے نہیں پڑنا چاہیے؟ کیونکہ ہم تو پرائیویٹ سیکٹر میں دیکھتے ہیں کہ 2-3 سال سیلریز بڑھتی ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ وہاں سمپل فارمولا ہوتا ہے کہ آپ نے جاب کرنی ہے کریں ہونا چلے. تو اس پہ بھی کوئی ایسا کوڈ آف کنڈکٹ ہونا چاہیے کہ جس طرح بجٹ
इंक्रीमेंट का जो आपका सालाना होता है वो उन पे भी लागू होने ऐसा हो नहीं सकता सर, आप प्राइवेट सेक्टर को आप मेरा ख्याल है पाबंद नहीं कर सकते कि आपने हर साल इतनी तनख्वाह देनी है एक्स्ट्रा या इतना इजाफा करना है। ये तो फिर कंपनी पे ही डिपेंड करता है ना। मैंने नहीं ख्याल कि कोई भी गवर्नमेंट इसके ऊपर पॉलिसी बना सकती है, और अगर बना भी दे तो इम्प्लीमेंट करना इसको तकरीबन नामुमकिन होगा। हज़ार इसके चोर दरवाज़ों से आप इसमें से निकल सकते हैं। आप लोगों को हायर ही ना करें, आप सबको कॉन्ट्रैक्ट पर रखें, ये भी एक तरीका होता है। तो आई डोंट थिंक दैट्स वर्केबल। जी और कुछ? जी अभी नहीं, कमर साहब अभी और भी बात कर रहे थे शायद। हाँ, मलिक इमदाद साहब हैं, अच्छा चलें, मुल्तान से। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। हाँ जी, क्या हाल है जनाब? ठीक है जी? बिल्कुल जी। हाँ, मलिक इमदाद बोल रहा हूँ जी, मुल्तान से जी। अच्छा सर, ऐसा है कि मेरे लिए भी कोई गरीब आदमी या सफेद पोश आदमी के लिए बजट में कुछ है। हमें तो पहले, आपको भी अभी कुछ नहीं पता होगा अभी बजट में है क्या, मुझे भी नहीं अभी पता कि बजट में है क्या। कोई ऐलान नहीं किया भाई लेवी ये लेते हैं गरीब आदमी से पेट्रोल पे। अच्छा, मैंने 2 लीटर पेट्रोल डलवाना है तो मेरा 400 रुपये चला गया टैक्स में, लेवी और दूसरे टैक्स। अच्छा, बिजली पे अपना 15, 13, 14, 15 है अपना टैक्स है, तो मुझे तो कुछ रिलीफ मिलता हुआ नजर नहीं आता, ना पेट्रोल पे ना बिजली पे। अच्छा, वो सब्जी का कोई इशू नहीं है, अगर मंडी में 1 ट्रक आया तो सब्जी महंगी, 10 आ गए तो वो सस्ती। तो कोई चीनी का भी कुछ नहीं किया, आटे का भी कुछ नहीं किया, घी का भी कुछ नहीं किया। जी क्यों सर, क्या कहेंगे आप? ठीक है, कुछ नहीं सर, अभी मतलब अभी तो जो हम वो पढ़ लें जो औरंगज़ेब साहब ने कहा है, उसके बाद ही फिर हम कुछ कह सकेंगे कि क्या है। कुछ चीज़ें ज़ाहिर है सस्ती हुई हैं, कुछ महंगी हुई हैं, कुछ की कीमत यही है। तो मईशत तो इसी तरह ज़िगज़ैग चलती है, फिर उसके ऊपर टैक्सों का बोझ लाद दिया जाता है। ऐसा ही है, यही है, वही पुरानी कहानी है। और ये पुरानी बोतल में पुरानी शराब है, बोतल भी नई नहीं है बेसिकली। क्या बोतल गली की बोतल है, और कौन है? पुरानी बोतलें होती हैं। डॉक्टर फिरोज कराची से, अस्सलाम वालेकुम जी। जी, मुझे बात करनी है कि ये जो अभी बजट आया है इसमें जो पेट्रोल लेवी लगी हुई है उसमें एक आदमी जो फूड पांडा पे काम करता है, बाइकिया पे काम करता है या कोई डिलीवरी देता है, तो वो तो डेली टैक्स इतना दे रहा है कि जो आम दुकानदार से भी ज्यादा दे रहा है। जी बिल्कुल। जो इन्होंने दुकानदार पे जो लगाया है कि ये 25,000 रुपये महीना, वो तो डेली पे कर रहा है, जितना भी वो कमा भी इतना नहीं रहा है। तो उसका सद्दीबाब कैसे होगा और इनका कैसे हल होगा? उसका तो सद्दीबाब नहीं होगा, लेकिन वो जो फूड पांडा की बाइक चला रहा है उसका सद्दीबाब जरूर हो सकता है, जिस तरह का बोझ है। नहीं तो है। उसके अलावा जो आम आदमी जो मोटरसाइकिल चला रहा है, जो जिसकी आमदनी बहुत कम है, वो डेली अगर 2 लीटर पेट्रोल जलाएगा तो 300 से तो ऊपर वो टैक्स दे देगा। जी देखें, सीधा फार्मूला है, जो जितना कमजोर है उसको उतना ही टैक्स देना पड़ेगा। ये जो होती है ना सर, ये जिन टैक्सेस या जिन लेवीज के आप जिक्र कर रहे हैं ना, ये सबसे आसान तरीका होता है लोगों से पैसे निकालने का, इनडायरेक्ट टैक्सेशन। ना आपने किसी की जांच पड़ताल करनी है, ना आपने देखना है कि यार वसत की मतलब एक आशियाना में आपकी कपड़े की दुकान है, अब कौन मॉनिटर करेगा यार कि वसत एक महीने में या एक साल में कितना खर्चता है, कितना खरीदता है, कितना बेचता है। वजीर खजाना भी जो माचिस खरीदने पे टैक्स देंगे वो देंगे, वही बाइकिया वाले वही देंगे। एंड एट सोर्स है ना यार, कोई मतलब इसमें तो कोई कलेक्शन के मसले ही नहीं है। तो ये आसान तरीके हैं, इसलिए इनको इस्तेमाल किया जाता है। चलिए एक वक्फा लेते हैं, सॉरी, और फिर आपकी कॉल्स सुनेंगे। वेलकम बैक जी, हमारे साथ हैं हसन जलील साहब आज़ाद जम्मू कश्मीर से। अस्सलाम वालेकुम सर। अच्छा सर जी, मैंने ये पूछना था कि जो आज का बजट पेश हुआ है, इसमें कॉमन पर्सन या जो लो बेस है, एवरेज जो सैलरी वाले पर्सन है, इनके लिए क्या छूट या क्या रियायत है? फॉर एग्जांपल जो इन्होंने टैक्स रिलैक्सेशन दी है 22 लाख से अबव जो इनकम है मंथ ईयरली जिनकी, उनको दी है। उससे बिलो जो भी हैं, जो 6 लाख या 10 लाख से इससे कम, जब बिल्कुल लो लेवल पे अगर आ जाए, तो वो जो इनकम है जिनकी, उनको हाँ, ये मेरे सामने है, अगर आप चाहें तो मैं आपको बता सकता हूँ।
جی اچھا، تو اب یہ جو میرے سامنے ایک یہ سمری ہے، اب میں نے اس کو خود ڈبل چیک نہیں کیا، وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کا سالانہ انکم 6 لاکھ یا 6 لاکھ سے کم ہے تو اس پر آپ کو صفر، آپ کی ٹیکس 0% ہے، ٹھیک ہے. اگر 6 لاکھ سے 12 لاکھ ہے سالانہ، اس کے اوپر 1% ہے. اگر 12 لاکھ سے 22 لاکھ ہے، اس کے اوپر پھر ایک دم آپ 11% پہ پہنچ جاتے ہو. ٹھیک ہے. اس کے بعد کا تو میرا خیال ہے آپ کو پتہ ہی ہے کہ اب 22 لاکھ سے 32 لاکھ کے لیے اب 20% ہے، اس طرح پھر بڑھتا جاتا ہے. تو شاید آپ کے سوال کا جواب آپ کو مل گیا ہے. جو ہماری کنوینس الاؤنس ہے وہ 2004 کی مل رہی ہے 1800 یا اباؤ. اس میں آج کی بیس پہ یہ کس سیکٹر کی آپ بات کریں؟ آپ گورنمنٹ امپلائی ہیں سر؟ جی وہی میں کہہ رہا ہوں کہ جو گورنمنٹ امپلائیز ہیں جن کی ایئرلی انکم 6 لاکھ سے اباؤ ہے یا بلو ہے، تو ان کی جو کنوینس الاؤنس ہے، باقی چیزیں جو فریز ہوئی ہیں، وہ آج کی مہنگائی کے حساب سے تو بہت کم ہے. یقیناً جی بالکل اس میں اضافہ ہونا چاہیے. اور آپ کا جو بنیادی سوال تھا وہ یہ تھا کہ انکم بریکٹس میں کتنی آمدنی پہ کتنا ٹیکس ہے، تو اس کا جواب ہے، لیکن اس کا جواب نہیں ہے کہ الگ الگ جو تنخواہ میں حصے ہوتے ہیں ان پہ کتنا ٹیکس ہے، یا فریز ہیں یا انفریز ہیں. اس کا انفارچونیٹلی ہم فوری طور پہ جواب نہیں دے پائیں گے. جی وہ بھی ہمارے سامنے ہی نہیں ہے. لیکن یقیناً آپ کی کنوینس کم ہی ہوگی، میں مان سکتا ہوں. میرے خیال سے کوئی ریلیف نہیں ہے. ایک بیسک جو بات ہے چلیں نہیں وہ تو ہے ہی ہے نا سر. یہ تو ہم جانتے ہیں. علی افتخار صاحب ہیں کوئٹہ سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سر. میں گزارش سے کر رہا تھا کہ یہ پچھلے سال بھی ملازمین کو اور پینشنر کو ڈیئرنس الاؤنس دیا گیا تھا، لیکن ابھی تک نہیں ملا کسی کو. اور اس دفعہ بھی 7% کا اعلان کیا. ابھی اس کا بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ ملے نہ ملے. گارنٹی تو کسی چیز کی نہیں ہے. میں پاکستان کی ایک منٹ میں عرض کروں، پاکستانی قوم جو ہے اکثریت ان کی جو ہے ناشکری ہے. یہ جو پاکستان میں جو سائیکل پر پھرتے تھے آج 4 کاروں کے مالک ہیں، دکانوں کے مالک ہیں، لیکن پھر بھی اس ملک میں ٹیکس ادا کرنے کو تیار نہیں ہے. ٹیکس وصول کرنے کے لیے کبھی بھی پیار سے کام نہ کریں. ٹیکس وصول کرنے کے لیے گریبان سے پکڑیں، اور یہ قوم وہ ہے جب گریبان سے پکڑیں گے تو ادا کریں. یہ میری گزارش ہے بس. ٹھیک ہے سر، بالکل صحیح بات ہے. صحیح ہے. کون دے گا اپنی مرضی سے والنٹیئرلی؟ نہیں میرے سے بھی مطلب اگر ایڈ سوس نہیں ڈیڈکٹ ہوا ہوتا تو میں نے بھی کئی طریقے استعمال کر دیے ہوتے نہ دینے. نہیں انہوں نے سیدھی اور سادہ بات کی. نہیں بالکل یار، کلیئر بات. سعید اختر صاحب ہیں دمام سعودی عرب سے. السلام علیکم سعید صاحب. جی وعلیکم السلام. سر. جی سر. جی سر. اچھا آپ بات ہو رہی ہے جی خان صاحب سے. جی خان صاحب میں نے سوری بجٹ کے بارے میں بات نہیں کروں گا. شکر. ہم لوگ اوورسیز ہیں، کیا ہم لوگ یتیم ہیں؟ ہمارے بارے میں بھی کبھی بات کر لیا کریں. آپ بتائیں. بہت سی باتیں ہیں کہ جیسے یہ کچھ بھی ہوتا ہے تو ہم لوگ بالکل ہی کچھ بھی نہیں. کیا؟ اچھا مثال دیں. مثال مثلاً کہ میں ابھی اپنی بیٹی کو بلوایا ہے یہاں سعودی عرب ویزے پر. تو ہیلو آواز آ رہی ہے سر؟ آپ کی آواز آ رہی ہے. جی بولتے رہیے. اچھا جی. جیسے ابھی میں نے اپنی بیٹی کو بلوایا ویزے پر یہاں، تو ایک میڈیکل والوں نے پاس کیا، دوسروں نے فیل کیا صرف پیسوں کے لیے. موبائل ہمارے ایئرپورٹ پر اترتے ہی بند ہو جاتے ہیں. تو کچھ تھوڑا اس معاملے پہ ہیں. ہاں یہ تو ہوگا، لیکن موبائل فوری طور پہ تو بند نہیں ہوتے. وہ تو میرا خیال کچھ پی ٹی اے ٹیکس دینا پڑتا ہے. ایسے پی ٹی اے ٹیکس ہوتا ہے، لیکن اس کی شاید کچھ دن ہوتے ہیں کہ اس میں یہ میڈیکل کی کیا بات ہے کہ کوئی سرٹیفکیٹ بناتا ہے، پیسے لیتا ہے، ایک کا بنا کے دوسرے کا بن گیا، کوئی اس طرح کے معاملات ہیں. یقیناً وہ نہیں. ہاں دشواریوں کی بات کر رہے تھے جو اوورسیز پاکستانی ہیں. اوکے چلیں. مسز اکرام ہیں کراچی سے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. بھائی میرے 2-3 پوائنٹس ہیں. سب سے پہلے تو میں آپ کے پروگرام کو پریز کروں گی. یقین کریں اس قدر اچھا آپ کا پروگرام ہے اور آپ کا بیک گراؤنڈ اتنا اچھا ہے، وہ مہاگنی جو کلر ہے، اور آپ کا پروگرام جو ٹپیکل اینکرز والے پولیٹیکل پروگرام ہوتے ہیں اس سے کوسوں دور ہے. میں اور میرے ہسبینڈ بڑی پابندی سے آپ کا پروگرام دیکھتے ہیں. ہم شوق سے
بہت شکریہ جی. ویری ویری انفارمیٹیو. تھینک یو. اور مزے کی بات آپ کو ایک بتاؤں کہ جو آپ لوگوں کے کرتوں کے شرٹس کے کلرز ہوتے ہیں وائبرنٹ, وہ بڑے اچھے لگتے ہیں. تھینک یو. یہ میری فیوریٹ ہے جو ابھی میں نے پہنی ہوئی ہے. اچھا. اور وسعت اللہ صاحب اکثر گرین پہنتے ہیں, اور بہرحال یہ کامنٹس آپ کو پہلے نہیں ملے ہوں گے. سیکنڈلی میرا کویسچن یہ ہے کہ آپ یہ بتائیے کہ ہمارے یہاں جو یہ ہوتا ہے ہر وقت کہ ہم نے 50 کروڑ کا یہ پروجیکٹ شروع کر دیا, 80 کروڑ کا یہ شروع کر دیا, 200 کروڑ کا ہم ڈے اینڈ نائٹ سنتے ہیں. یہ بتائیے کہ یہ وہ فرانس والا وہ نہیں ہے کہ ملکہ سے کہا پیسے نہیں ہیں تو اس نے کہا کیک کھاؤ. کیا ہم یہ نہیں کر رہے؟ ہم اتنے بڑے بڑے ڈگری یافتہ ہولڈر یا جو بھی ہوں, بڑے بڑے عاقل بالغ برینز بیٹھے ہوئے ہیں, کوئی یہ کہنے والا نہیں ہے کہ بھائی چادر دیکھ کے پیر پھیلاؤ, چادر دیکھ کے پیر پھیلاؤ. کوئی بھی چادر دیکھ کے پھیلاؤ. اور آئی ایم ایف تو بہت خوش ہے, ابھی سود پہ سود کئی اتارے چلے جا رہے ہیں ہم, قرضہ تو پتہ نہیں میرے. لیکن مسز اکرام ہم سمجھ گئے آپ کی بات. شکر کریں کہ چادر ہے اور پاؤں بھی ہیں. اگر وہ چادر چھین کے بھاگ گیا تو چادر بھی نہیں رہی. اور یار سوچو اگر ایسے ہو کہ یار یہ چادر پوری نہیں پڑ رہی, کیوں بہتر نہ ہو کہ بندہ اپنے پیر ہی کاٹ دے. ہو تو یہ تھنک اباؤٹ اٹ. ایک وقفہ لے لیں. ویلکم بیک. اسلام محمد صاحب ہیں سیال کوٹ سے. جی سر. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. اچھا جناب, بہت اچھا پروگرام ہے آپ کا, بہت اچھی ڈسکس کرتے ہیں. صرف یہ بتائیں کہ وزیر اعظم پاکستان ہر ہفتے میں باہر جاتے ہیں, یہ کیا لے کے آئے تک باہر سے؟ دوسرا یہ ہے کہ قومی اس وقت پاکستان کے اندر 6 صوبائی اسمبلیاں ہیں اور ایک قومی اسمبلی ہے, ایک سینٹ ہے. ان کا خرچہ کتنا ہے, آج تک انہوں نے کیا کیا ہے؟ دوسرا یہ ہے کہ وزیر اعظم صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی جو تنخواہ دار طبقہ ہے اسے ہم بہت ریلیز دے رہے ہیں. کیا ریلیز دے رہے ہیں, کتنی تنخواہ دے رہے ہیں, کتنا وہ کر رہے ہیں لوگ؟ ٹھیک ہے, آپ نے جو کیے ہیں 2-3 سوال, ان میں سے صرف ریڈی جو جواب ہے وہ آخری کا ہے کہ کتنا ریلیف دیا ہے. تو جو موجودہ بجٹ ہے اب سے 2 گھنٹے پہلے, اس میں 7% جو ہے سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں اضافہ اور پینشن کی میں بھی 7% اضافے کا اعلان کیا گیا ہے. بس اتنا ریلیف. اور ابھی وہ جو کچھ ٹیکسوں میں ریلیف دیا گیا, وہ ابھی ہم نے 1-2 کالز پہلے اس کا ذکر کیا. ٹھیک ہے جی. رانا عزیز احمد ہیں کہاں سے؟ سائیوال سے. جی السلام علیکم رانا صاحب. جی وعلیکم السلام. سر آپ کا پروگرام اتنا اچھا ہے اور اتنا مطلب ہے نا کہ ہر آدمی کی وہ جو کہتے ہیں نا جی دکھتی رگ چھیڑنی. جی یہ ہے آج مجھے آپ کے پاس سر میں بتا دوں 1.5 منٹ ہے یہ پروگرام, آخری ہے آپ کی کال. جی جی. مجھے سی گیس کا بل آیا ہے جی, جو میں نے بجلی گیس کنزیوم کی ہے اس کے چارجز ہے 170 روپے 37 پیسے. ٹھیک ہے. اس میں جناب میٹر رینٹ بھی ڈالا ہوا ہے 41 روپے 33 پیسے. فکس چارجز ہے 620 روپے. اب گزارش یہ ہے یہ فکس چارجز جو ہے یہ بجلی پہ بھی آ رہے ہیں, گیس پہ بھی آ رہے ہیں. یہ فکس چارجز جب ہم ایک چیز استعمال جتنی کر رہے ہیں اس کا بل تو ٹھیک ہے دیں, حق بنتا ہے دینا, لیکن یہ فکس چارجز جو ہے یہ کس کھاتے میں عوام سے لے رہے ہیں؟ بجلی پہ لے رہے ہیں. میٹر جب لگتا ہے اس وقت ہم سے یہ پہلے ڈیمانڈ نوٹس میں وہ میٹر کے پیسے لے لیتے ہیں, لیکن اب انہوں نے اس پہ بھی 350 روپیہ ہر بل میں یہ مکس کر کے بھجوا رہے ہیں. ٹیکسز علاوہ ہے. عوام کدھر جائے, کس کے پاس روئے عوام؟ کوئی ہے سننے والا؟ نہیں. ہم سن رہے ہیں لیکن اس سے کوئی زیادہ فرق نہیں پڑتا والا نہیں ہے. اور یہ ہم بھی جمعے کو ہی سنتے ہیں. اور فکس چارجز جو ہیں اس بات کا جرم ہے کہ آپ 0% گیس اگر استعمال کریں یا 0% بجلی خرچ کریں تو اس کی سزا بھی تو ملنی چاہیے نا آپ کو کہ فکس چارجز اسی کی ہیں. ویسے اس کی ایکسپلینیشن کیا ہوتی ہے فکس چارجز کی؟ مجھے کبھی مطلب لفظ فکس چارجز کا مطلب ہے کہ کوئی ایکسپلینیشن نہیں ہے, بس بھتا ہے, مسلینیس ہے. ایکسٹرا فکس چارجز بھی ہوتے ہیں. چلیں ٹھیک ہے, فی الحال اتنا ہی. منڈے کو انشاءاللہ بشرط زندگی ملاقات ہوگی. خدا حافظ.